سلسلہ شہادت امیر المومنین کی چوتھی مجلس آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں۔ ذکر مسلسل ہم سب کرتے رہے 18 19 20 مسلسل فضائل علی، معجزات علی، اقوال علی، یہ ذکر انبیاء کا ذکر ہے، یہ ذکر اللہ کا ذکر ہے، یہ ذکر رسول کا ذکر ہے، یہ ذکر قرآن کا ذکر ہے۔ انبیاء کا پسندیدہ تذکرہ تذکرہ علی، اللہ کا پسندیدہ ذکر ذکر علی، اسی لیے وہ اپنے کو ذاکر کہتا ہے۔ قرآن اپنے ایک ایک لفظ میں محبت علی کو آغوش میں لیے ہوئے قرآن میں جگمگا رہا ہے۔ کوئی بھی لفظ قرآن کا ایسا نہیں جو مدح علی میں نہ ہو، اور منقصد کا کوئی لفظ ایسا نہیں جو دشمن علی کے لیے نہ ہو۔ کبھی قرآن کو اس نظریے سے پڑھیے کہ آج ہم قرآن میں فضائل علی ڈھونڈیں گے تو آپ کو ڈھونڈنا نہیں پڑے گا، بلکہ آیتیں خود نمایاں ہو کر آپ کی طرف چمکتی ہوئی روشن نظر آئیں گی۔ بلکہ یہ بھی مفسرین نے کہا کہ قرآن تو بنا ہی اس طرح، علی عمل کرتے چلے، قرآن بنتا چلا، قرآن بنتا چلا۔ دعوت ذوالشیرہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ بعثت کا آغاز ہو رہا ہے، نبوت کا آغاز ہو رہا ہے۔ پہلی وحی سے لے کر اور آخری وحی تک موضوع علی ہے، وحی کا موضوع علی ہے۔ اب مسئلہ یہ درپیش ہو گیا کہ بیچ میں آ گئی اسلامی حکومت، یہ مسلمانوں کی مجبوری تھی، اور وہ سمجھتے تھے کہ امت اور ملک نہیں چل سکتا بغیر حکومت کے، اور وہ یہ بھول گئے کہ ملک نبوت سے چلا، دین نبوت سے چلا، حکومت سے نہیں چلا۔ لیکن بہرحال اللہ نے کہا ارمان نکال لو، یہ بھی عمل کر کے دیکھ لو، اگر اس طرح چلا سکو تو چلا لینا۔ تو کوشش کی اپنی والی۔ اب ظاہر ہے کہ حکومت دین کا حصہ تو بن نہیں سکتی تھی، وہ تو ایک ایکسٹرا ٹرین میں ڈبہ جڑوا دیا جائے تو اب وہ بنانے کو دیکھیے، جو چاہے بنا لیجئے، آپ بھی بہت کچھ ایجاد کر سکتے ہیں، لیکن جب دین کا مسئلہ آئے گا تو آپ سے پوچھا جائے گا جو کچھ آپ کر رہے ہیں یہ قرآن سے ثابت ہے، شریعت سے ثابت ہے، کیا نبی کی گواہی اس پر ہے؟ تو پھر انکار ہی انکار میں جواب آئے گا، تو حکومت دین کا حصہ تو نہیں بن پائی۔ تو پھر مجبوری درجے امت نے کہا یہ تاریخ کا حصہ ہے، تو پھر تاریخ لکھی جانے لگی۔ اب تاریخ تو حکومت کے لیے لکھی گئی، چونکہ حکومت قرآن میں نہ تھی، شریعت نے اجازت نہیں دی تھی، نبی کہہ نہیں گئے تھے، بنایا خود تھا، تو اس کے لیے تاریخ ایجاد کرنا پڑی۔ عجیب بات ہوئی کہ تاریخ بھی گھبرا گھبرا کے کہتی تھی ارے بغیر علی کے میں مستند نہیں ہو سکتی۔
تو اب امت نے کہا کہ بھائی پھر اب علی کو لاؤ، اب علی کو لاؤ تاکہ ہم نے جو کچھ کیا ہے کارگزاری اس پہ مہر تو لگ جائے۔ تو ایک علی کی وجہ سے خلافت راشدہ نام پڑ گیا، مگر علی جہاں ہوتے ہیں وہاں پھر علی کے سامنے کون ٹھہرے؟ غلطی کی مسلمانوں نے، بہت غلطی کی کہ جلدی علی کو خلیفہ بنا لیا۔ 5-10 خلیفہ ہو جاتے تو اچھا تھا، جلدی بنا لیا، وہ چوتھے پہ معاملہ ختم ہو گیا۔ اب تاریخ سے پوچھا کہ آپ کیا ہوگا، ان کا آپ کیا ہوگا؟ راشدہ والی تو ختم ہو گئی، رشد و ہدایت والی، اب تو ملوکیت ہے۔ لیجئے بھائی، اب نئی چیز ایجاد ہو گئی، ملوکیت۔ اب وہ سلسلہ چلا، بادشاہ سلامت والا، پہلے امیر المومنین تھا، اب بادشاہ سلامت ہو گئے۔ لیکن تاریخ نے پکار کر کہا جو چاہے بناؤ، جو چاہے کرو۔ دنیا میں اگر اسلام کا نام لے کے جینا ہے اور دین پہ چلنا ہے تو یاد رکھنا کل دین جو کچھ ہے وہ سمٹ کے علی میں آ گیا۔ اب تمہارے کسی بھی عمل عملیات سے، دولت سے، لشکروں کی الغار سے دین نہیں پھیلے گا، اور وہ پھیلے گا تو وقتی ہوگا۔ ہاں، نام علی سے جو دین پھیل گیا وہ حقیقی ہوگا، اور وہی اصل قبولیت اسلام مانی جائے گی۔ کسی اور کو مان کے مسلمان نہیں ہوتا، بلکہ اگر اللہ اور رسول کو مان بھی لے تو بغیر علی کو مانے مسلمان نہیں ہوتا۔ یہ پیمانہ اللہ نے بنا دیا، اسے نہ کوئی بدل سکتا ہے، نہ اس میں اب کوئی تبدیلی آ سکتی ہے، نہ علی کے برابر کوئی آ سکتا ہے۔ اب زبردستی کی بات اور ہے، وہ زبردستی آپ جو چاہے لا دیجئے، ٹھیک ہے بھیا، آپ جو کہہ رہے ہو بس صحیح ہے، ٹھیک ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ علی کی ذات دشمن کو بھی متاثر کر گئی۔ سب سے زیادہ کافر علی نے مارے، سب سے زیادہ مشرک علی نے مارے، پھر بھی مشرک اور کافر کے دل میں محبت علی کی رہی۔ پھر دشمن علی کون ہے؟ مسلمان محبت کرتا ہے علی سے، کافر و مشرک و یہودی اور عیسائی بھی متاثر ہو گئے ذات علی سے، ان میں بھی دشمنی نہ رہی، اب کہیں بھی نہیں، کہیں سننے میں نہیں آیا، اس لیے کہ اب کاہے کی دشمنی علی سے، کس بات کی دشمنی؟ محبت ہی محبت، محبت کی محبت۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو دعویٰ کرے گا کہ ہم علم پہ چل رہے ہیں اور ہمارے یہاں ایجوکیشن ہے اور تعلیمات ہیں اور ہم سائنسی علم پہ چل رہے ہیں، اس کی مجبوری علی ہے، اس لیے کہ علی کو چھوڑ کے سب کچھ بن سکتا ہے مگر رہے گا جاہل، اور علی سے محبت کر کے اگر جاہل بھی تھا تو عالم بن جاتا ہے۔ تو علی زمانے کے لیے ایک سمبل ہو گئے، ایک اشاریہ ہو گئے۔ عدالت، شجاعت، جسٹس، وکالت، زراعت، علوم جدید و قدیم، سائنس، سخاوت، علوم فلکیات، علوم ارضیات، جیولوجی، ایسٹرونومی، جہاں گئے ڈھونڈتے ہوئے کچھ، ہر جگہ علی کو پایا، مجبوری تھی، اور علی نے مدد کی۔
آگے بڑھنا ہے، کچھ سیکھنا ہے، کچھ سمجھنا ہے، آؤ ہم بتائیں، بیٹھو ہم سمجھاتے ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ روحانی علم بھی علی ہی سے ملا، اور جیسے جیسے زمانہ سائنس کی ترقیوں کی طرف بڑھا اور مادے کو سب کچھ سمجھا، وہی واپسی ہوئی کہ نہیں بھائی اصل چیز تو روحانیت ہے۔ اب جو روحانیت کی طرف مغرب پلٹا تو وہاں بھی علی کو پایا۔ ارے یہ تو بغیر دوا علاج کے مرض صحیح کر دیتے ہیں۔ وہ نجف جو ہے نا، وہاں کی ہوا ایسی ہے کہ کینسر کو بھی ختم کر دیتی ہے۔ بس ایک سمجھ کا پھیر ہے، جس دن علم ترقی کرے گا ہماری طرح، جب علم ترقی کرے گا تو ہماری طرح، جیسے ہم علی کے علاوہ کسی کی طرف مڑ کے نہیں دیکھتے، عالم اسلام بھی یہی کرے گا۔ علم تو آ جائے۔ علم 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 ایسے نہیں آتا، سیکھتے رہو، پڑھتے رہو۔ اللہ کہتا ہے بس طالب علم کی کوئی ادا ہمیں اچھی لگ جاتی، جب وہ علم کے لیے محنت کر رہا ہوتا ہے تو اللہ کہتا ہے ہم کو اس کی کوئی ایک ادا بھا جاتی ہے۔ جہاں اس کی ادا ہمیں کوئی اچھی لگی، ہم علم کو اس کے دل میں داخل کرتے ہیں۔ اب سیکھتا رہے، کوئی ایک ادا تو تمہاری ایسی ہو کہ یہاں آ جائے۔ اب یہ سب ادائیں تو ہیں نا، علی علی کرنا ادا ہے، ماتم کرنا ادا ہے، ادا ادا ادائیگی۔ فرمایا حضور نے، سرکار کی حدیث، آپ نے فرمایا علم ایک نور ہے، جسے اللہ پسند کر لیتا ہے اس کے دل میں علم کا نور داخل کر دیتا ہے۔ اور دنیا کا سب سے بڑا علم یاد رکھنا صرف ایک ہے جس سے ساری شاخیں نکلتی ہیں، اور وہ ہے حق علی کو پہچان۔ اس سے بڑا کوئی علم نہیں ہے، جس نے حق علی نہ پہچانا اس سے بڑا جاہل کوئی۔ نور پھیلنے لگا، آفتاب طلوع ہو رہا تھا، آسمان پہ آفتاب علم امامت کا نور چھاتا جا رہا تھا۔ غیر اقوام بھی اپنوں کو چھوڑ کر مصیبتوں میں پھر علی کو ہی یاد کرتے۔ وہ تو بہت بڑا یہودی تھا، بزنس مین، اس کے پاس جواہرات تھے دنیا کے قیمتی ترین، اس کی دکان تھی جواہرات کی، جوہری تھا پکا پہچان تھی پتھروں کی، یاقوت ساری دنیا کے قیمتی ترین اس کے پاس تھیلیوں میں بھرے ہوئے تھے۔ وہ تو کشتیوں پہ بیٹھ کے جاتا تھا دوسرے شہروں میں اپنے جواہرات دکھانے کے لیے۔ واپسی ہو رہی تھی، طوفان جو آیا تو اتنا سخت طوفان آیا کہ کشتی ڈوبنے لگی، کشتی میں پانی بھرنے لگا، سب کو پکارا، طوفان نہ تھما، اور پھر پکارا،
پھر پکارا اے آخری نبی کے وسیع و نائب علی ابن ابی طالب ہماری مدد کیجیے. ہاتھوں میں یاقوت سے بھری تھیلیاں تھیں اور ایک بار پکار کر کہا آپ نے اگر ہمیں بچا لیا یہ سارے سچے یاقوت آپ کی نظر ہیں, یہ میں آپ کے روضے پہ چڑھا دوں گا. کشتی تھم گئی, اسی لیے علی کو کشتی نجات کہتے ہیں. ہر ایک کی ڈوبتی کشتی کو علی بچاتے ہیں. ارے جب نوح کی کشتی بچائی ہے تو پاکستان کی کشتی کیا ہے؟ پاکستان کی کشتی کیا ہے؟ یہ نحوستیں جو ہمارے ملک پر آئیں اس کی وجہ بہت سی ہیں, جس میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی فوج میں ایک رجمنٹ علی علی کی تھی, وہ دوڑتے جاتے تھے اور علی علی کرتے جاتے تھے, اس کو بند کرایا گیا. یہ اس کی نحوست ہے. گھبرا گھبرا کے کہتے ہیں ہمارے ملک پہ کہاں سے نحوست آ گئی. یہ نحوست یہ ہے, آپ کے یہاں کوئی نحوست نہیں, کسی نے نظر نہیں لگایا, کوئی ملک آپ سے دشمنی نہیں کر رہا, صرف آپ علی دشمنی کی وجہ سے نحوست میں مبتلا ہو گئے ہیں. بس جس دن آپ علی والوں کو چھانے لگیں گے بجائے مارنے کے, دیکھیے گا ساری نحوست اس ملک سے ختم ہو جائے گی, ساری نحوست ختم ہو جائے گی. خدا کا شکر ہے کہ راحل شریف صاحب نے آرڈرز کر دیے ہیں کہ علی علی والی رجمنٹ کے نعرے واپس کر دیے جائے. اگر آپ کا بیان کامیاب ہو گیا تو یہ ساری نحوست جو ہے جلدی ہی ختم ہو جائے گی. ہم تو اس ملک کے دعا گو ہیں بھائی, بانی تھوڑی دشمنی کرتا ہے. اب وہ وجہ دیکھیں بنیاد کی کوئی بھی ہو, یا ہم وجہ ہوں یا ذوالجناح وجہ ہو, اس میں جھگڑے کی کیا بات. بھائی دیکھیں نا, وہ تو بانی تو اپنی جگہ رہے گا. سیدھا سیدھا فارمولہ ہے کہ بھائی قائد اعظم کی دادی نے ذوالجناح سے منت مانی بیٹا زندہ رہے, تو ذوالجناح کی وجہ سے قائد اعظم زندہ رہے, پھر قائد اعظم جوان ہوئے, پھر انہوں نے پاکستان بنایا. نہ قائد اعظم ہوتے نہ پاکستان بنتا. تو اب بانی ذوالجناح رہے گا, نہ قائد اعظم, نہ قائد اعظم کی دادی اور نہ دادا اور نہ باپ, بانی وہی رہے گا. اس میں کیا گھبراہٹ ہے؟ اب وہ پرانی تقریر ہے یوٹیوب پہ پڑھی, اب اس کو کون صاف کرے اور واش کرے, پڑھیے تو پڑھی رہن دیجئے. ایک نظم پڑھی تھی نا, علی کو کہتے ہیں پروردگار, کہنے دیجئے آپ سے کیا مطلب, کوئی کچھ کہہ رہا ہے آپ سے کیا مطلب ہے, آپ کی سمجھ میں آئے مانیے, نہیں سمجھ میں نہیں آئے. اس کی سمجھ میں آ گیا کہ اس وقت مجھے علی بچا سکتا. یہودی کی کشتی بچ گئی, بچ گئی. اب وہ اپنے گھر بھی پہنچ گیا, وہ بھول بھی گیا کب طوفان آیا تھا, کیا ہوا تھا. اور ایسے میں عید جو ہے وہ قریب آنے لگی, رمضان ختم پہ تھا. گھر میں جھگڑا ہوا کسی دیہاتی کے, اور بیوی نے تانے دیے کہ بس تم تو گھر میں بیٹھے ہو, اب عید آ رہی ہے, بچوں کے کپڑے کون بنائے گا, کپڑے کون بنائے گا. اس نے کہا بھائی ہم جا رہے ہیں, نجف جا رہے ہیں, ہم مولا سے کہیں گے کپڑے بن جائیں گے, تو پریشان کیوں ہوتی ہے. بھئی یہی عقیدہ ہمارا بھی ہے. جس کا عقیدہ یہ نہیں ہے تو بچوں نے ابھی 3 دن پہلے کپڑے مانگے, باپ نے گولی مار دی بچوں کو, اور بار کی ہیڈنگ تھی. ایک بچی نے کپڑے کہے عید کے لیے تو ماں نے اس کو دریا میں پھینک. یہ خبریں ہیں روز کی. بھائی بچوں کو مانگنے دو, مارنا پیٹنا کیا, بس اتنا پکار کے بچوں سے کہہ دو علی کپڑے دلائیں گے. اب یہ ہمارا ذمہ ہے, اگر کپڑے نہ ملے. بچوں کو مارتے نہیں, یہ بچوں کی ضد بھی نعمت ہے. اگر تمہیں پہلے معلوم ہوتا ذات علی نعمت ہے تو گھبراہٹ نہ ہوتی کہ غربت ہے, کہاں سے کپڑے نہ کیا. بھئی یہ واقعہ اسی لیے تو ہر سال سناتے ہیں کہ عید قریب ہوتی ہے, بچے ضد کرتے ہیں, عید تو بچوں کی ہوتی ہے, اور اگر نہ ہو رقم تو کیا پریشانی کیا ہے. بچے جیسے ہی مانگیں گے ہاں ہاں مل جائیں گے, کپڑے مل جائیں گے, ہم مولا سے کہیں گے.
ایک بار پورا پاکستان کہہ کے تو دیکھے، علی کپڑوں کا ڈھیر لگا دیں گے. اب عربوں کا طریقہ، عراقیوں کا طریقہ، ہم تو بڑے عقیدت سے مولا سے مخاطب ہوتے ہیں، ڈرتے ڈرتے دل میں دعائیں مانگتے ہیں، آنکھیں بند کر کے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، یا نماز کے بعد دعا مانگ. ان کا طریقہ اور ہے. اب ان کے طریقے میں آپ کو کیا کیا سناؤں. ایک دفعہ دودھ ہی ختم ہو گیا اس کا، کہاں 2-3-4 سیر روز دے رہی تھی، دودھ گائے. گائے لائے، نجف کے دروازے پہ کھوٹا لگا کے باندھ کے، یہ کھڑی ہے گائے، اب اس کا دودھ تم ہی جاری کرو اور اب یہ تمہارے حوالے، میں جا رہا ہوں گھر. وہ گائے باندھ کے چلے گئے. اب خدام ڈھونڈ رہے ہیں کہاں گیا. ارے بھائی وہ تو 5 سیر دینے لگی دودھ، جاؤ دیہاتی کو ڈھونڈ کے لاؤ، یہ کرو وہ کرو. مجھے حیرت سے نہ دیکھی، وہاں کا یہی قاعدہ ہے. وہ چاہے حضرت عباس کے روضے پہ جائے، امام حسین کے روضے، وہ بس چلا کے دروازے سے، وہ عربی میں آپ تو سمجھ نہیں سکتے وہ عربی میں کیا کیا کہتے ہیں، باتیں کرتے ہیں. وہ باقاعدہ حضرت عباس سے باتیں کرتے ہیں، یہ ہوا اور یہ ہوا اور ہمارے گاؤں میں یہ ہو گیا اور ایسا ہو گیا اور تم یہاں بیٹھے ہوئے اور یہ ہو گیا اور یہ ہو گیا، اب تمہارے حوالے معاملہ یہ ایسے اور یہ ایسے، یوں کر کے ہاتھ اٹھا کے حضرت عباس سے ایسے کر. آپ تو زیارت کرنے گئے 2-4 دن میں واپس آ گئے، آپ کوئی مشاہدہ کرتے وقت کیا ہو رہا ہے، کوئی سروے کرنے گئے، کوئی آپ صحافی ہے یا کیمرہ لے کے گئے. حالانکہ یہ سب چیزیں لے کے آنی چاہیے. بس جاتے ہیں، کفن لیا ہے، تسبیح لیا ہے، صدقہ لیا، بس ختم ہو گیا. وہ بچوں کے کمپٹ لا کے بانٹ دیے، لیجیے تبرک، مٹھائی چھوٹی چھوٹی، وہ نیمبو والی، سنگترے والی، بس ختم ہو گیا. ہاں زیارت کر رہا ہے. ارے بھائی جا کے دیکھو ہو کیا رہا ہے. دنیا سربہ سجود کیسے ہے. غور سے بیٹھ کے روضے پہ 3-4 گھنٹے بیٹھو، انسانوں کو دیکھتے 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 اب کون سی قوم آ رہی ہے. اچھا یہ ترکی والے اب کون آئے، یہ کویت والے آئے، اچھا یہ کہاں والے آئے، او ایرانی آ رہے، اچھا یہ یونانی آ رہے ہیں، یہ قوم آئے. اور دیکھتے 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 4-5 گھنٹے میں اوپر دیکھو گے، پھر فرشتوں کو اترتے دیکھو. ارے ہم نے دیکھا ہے، ہم کسی سے نہیں سن کے پڑھ رہے ہیں، دیکھا ہے، آنکھ سے دیکھا ہے. تو وہاں جاؤ تو ایسے جاؤ، معرفت والی محبت، مسلسل ممبر سے کہہ رہا ہوں، معرفت والی محبت، دل سے چاہو ولی کو. تو وہاں کا طریقہ یہی ہے کہ اپنا بس اب آپ سے یہ کام کہہ دیا تو آپ ہی کیجیے گا. وہ آ گیا چل کے دیہات سے پیدل، زری کے پاس گیا، میرے بچوں کے پاس کپڑے نہیں ہیں، علی میں بہت پریشان ہوں، بیوی نے میری بھیجا، کہا جاؤ اب تم جانو اور میرے بچے اور عید کے کپڑے. اب کھڑا ہوا وہیں پر، میں جاؤں گا نہیں جب تک تم جواب نہیں دو گے. یہ ہے معرفت کی محبت. خدام تالا لگا کے روزے میں بند کر کے چلے گئے. اب صبح کی نماز میں روزہ کھلے گا اذان کے وقت، وہ وہیں کہیں چھپ کے کونے میں بیٹھ کے، ہم جائیں گے نہیں جب تک تم جواب نہیں دو گے میرے بچوں کے عید کے کپڑوں کے بارے میں. اب کئی گھنٹے مولا بھی کیا، ابھی جیسے ہی پہلے کہا تھا کہہ دیتے آواز دے کہ ہاں مل جائیں گے کپڑے. 3-4 گھنٹے وہ اپنا پکارتا رہا، کہتا رہا. یہ کیا بھائی، اب اس کے لیے تو آپ کو فلسفہ دعا پڑھنا پڑے گا. اللہ کہتا ہے ہم سے مانگو ہم دیں گے. پورا دن گزر گیا نہیں دیا، 1 ہفتہ گزر گیا نہیں دیا، مہینہ بھر گزر گیا نہیں دیا، مانگے چلا جا رہا ہے. پیغمبر سے پوچھا اور پھر مل گئے. پیغمبر سے کہا پہلے شروع میں جب اللہ سے مانگا تھا کیوں نہ دے دیا؟ تو تمہیں کیا پتا، دعا مانگنے والے سے اس کے لہجے کا پیار اللہ سن سن کے خوش ہوتا ہے. مانگے جا مانگے جا مانگے جا، بغیر کان کے سن رہا ہے. مانگو. ہمیں دعا مانگنے والے کا لہجہ اچھا لگتا ہے اس لیے دیر میں دیتے ہیں. ایسے ہی آل محمد کیا بھی ہے، ایسے پیار سے مانگ رہا تھا. علی نے کہا بیٹھا تو رہے، پکار.
اب اس لطف کو کوئی کیا سمجھے. پھر کہتا ہوں معرفت نہیں ہوگی تو آپ کے سمجھ میں یہ باتیں کیسے آئیں گی؟ کیسے آئیں گے آپ بتائیے. اس کو سمجھنے کے لیے کتنی باریک باتیں ہم سمجھائیں آپ کو، پھر آگے بڑھیں. حضرت موسیٰ ایک دن جنت میں آئے رسول اللہ کے حجرے میں. اب یہ خواب دیکھ رہے ہیں علامہ ہلی، اور کہتے ہیں میں بیٹھا ہوا تھا رسول اللہ کے پاس کہ حضرت موسیٰ آئے. اب خواب سچا کیسے ثابت ہو؟ خواب کیسے سچا ثابت ہو؟ تو علامہ ہلی نے کہا سنیے، رسول اللہ نے فرمایا علامہ ہلی فلاں سن میں فلاں تاریخ کو تم مر جاؤ گے. میں یہ تاریخ لکھ رہا ہوں، اسی دن میں مروں گا. تو میرے خواب کو سچ مان لو گے نا؟ اور اسی دن مرے. جو رسول اللہ نے تاریخ بتائی تھی وہی سن. تو لوگوں نے کہا خواب تو سچا، ورنہ خواب کی دلیل کیسے؟ اب جو علامہ ہلی لکھ رہے ہیں اس کو کوئی سچ مانے گا؟ اب وہی مانے گا جس میں معرفت ہوگی. حضرت موسیٰ آئے، آ کے بیٹھ گئے سلام علیک کر کے. کہنے کہ یا رسول اللہ میں پیغمبر ہوں، پیغمبر. یہ کون آدمی بیٹھا ہوا ہے جس سے آپ مسلسل باتیں کیے چلے جا رہے ہیں؟ ارے میں پیغمبر ہوں. اب یہ واقعہ میں کیوں سنا رہا ہوں؟ اس لیے کہ حدیث یہ ہے کہ ہمارے علی کے جو علماء ہوں گے جو علی سے علم لیں گے ان کا مرتبہ انبیاء بنی اسرائیل سے افضل ہے. جو علی علی کریں گے، جو علی علی، یہ امامے والے نہیں جو تابوت اٹھ رہا ہے چلا رہے ہیں عمل کرتے ہیں یہ کرو یہ کرو یہ. نہ 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 نہ. پچھلے سال تو جب تابوت شہداء کربلا میں داخل ہو رہا تھا تو اعلان ہو رہا تھا ارے بھائی یہ آپ لوگ کیا دروازے پہ کھڑے ہو گئے ہیں، پیٹ رہے ہیں، رو رہے ہیں، وہ اعمال کرنے والوں کو راستہ دیجئے، جنتیوں کو اندر آنے دیجئے، جنتیوں کو اندر آنے دیجئے، جنتیوں. گویا یہ سب جہنمی تابوت لے کے گئے تھے، ہمیں فرقہ بنائے دے رہے ہیں. ارے ہم ہی تو اصل ہیں. جیسے وہ اصل کو کافر کہہ رہے ہیں ویسے یہ ہم کو. دیکھیں اصل پر ہی حملہ ہوتا ہے. وہ سمجھتے جیسے ہمیں اعمال کا پتہ ہی نہیں. ارے احمق کو اعمال میں بھی علی علی ہوتا ہے. اب چاہے کھڑے کھڑے کہو یا بیٹھے بیٹھے کہو، بیٹھے بیٹھے. اور یہاں تو بھائی صاف صاف علی کے فضائل ہو رہے ہیں. اعمال شب قدر میں تو سر پہ قرآن رکھ کے بے علی بے علی. بالحق بے علی، بالحق حق علی ہے، حق علی ہے. قرآن رکھ کے کہہ رہے ہیں حق علی، مگر نہیں کہہ رہے. ہمیں الگ کیے لے رہے ہیں جیسے ہم اعمال ہی نہیں کر رہے ہیں. سن لو اور نہیں سننے کو ملے گا. اعمال واجب نہیں ہیں، شب قدر واجب نہیں ہے. عقائد میں کہیں لکھا نہیں، نہ اصول دین میں نہ فروع دین. تم جو بنا لو جو دماغ میں بیٹھ جائے. ارے کبھی پڑھا ہے سورہ قدر؟ اِنَّا جَلَّا فِي اللَّيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ.
خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہ باذن ربہم من کل امر سلام یہ حتی مطلع الفجر. امام صادق سے پوچھا گیا کیا ہے یہ شب قدر؟ کہ میری دادی فاطمہ کا نام. لیلۃ القدر میری دادی فاطمہ ہے. راوی نے پوچھا کیوں؟ کہ یہاں پر قدر کے معنی ہے قسمت، یعنی زہرا چونکہ تقدیر بدل دیتی ہے. مقدر قدر کے معنی ہے تقدیر بدلوانا. ارے جب تک معرفت مجلس میں نہیں حاصل کرو گے کیسے پتا چلے گا شب قدر کیا ہے؟ بچوں کو 1400 سال سے یہ مجلسیں سکھا رہی ہیں، مدرسوں نے نہیں سکھا. یہ مجلس حسین یہ تربیت گاہ ہے. آج میں ابھی میٹرو ٹی وی پہ گیا تو اہل سنت اہل حدیث کے عالم نے کہا آپ نے بڑی کوشش کی ہے پاکستان میں علم پھیلانے کے لیے اور اتحاد کے لیے، آپ نے بہت کام کیا. ٹی وی پہ کہا ایسے ایوارڈ ملتا ہے. کچھ سمجھے بھی؟ میں یوں نہیں جاتا کہ بلی بن کے کہوں ہاں امام مہدی کے بارے میں کچھ نہیں معلوم. اب کل سے لوگ میرے پیچھے لگے، 2 قسطیں آ گئی. عباس کو مہدی صاحب نے وہ سوال کیا گیا امام ظہور کریں گے، کعبے میں آئیں گے، عیسیٰ کے پیچھے نماز پڑھیں گے، عیسیٰ نماز پڑھائیں گے، مہدی پیچھے پڑھیں گے. وہ کہتے رہے آگے چلیے آگے چلیے آگے چلیے آگے چلیے. کسی بات پہ انہوں نے یہ نہ کہا کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے. پہلی قسط پہ لوگوں نے آ کے کہا تم میں زیادہ نہیں سمجھا کہ کیا معاملہ ہے. ابھی پروگرام دیکھوں گا میں کل کے بعد، جو پروگرام ہے انہیں سیٹ کروں گا، دیکھوں گا کمپیوٹر پہ کہ کیا ہوا کیا ان 3 دنوں میں. ابھی مجھے نہیں معلوم کیا ہوا، پھر آگے پڑھیں گے جو ہوا ہے نا. ابھی مجلسیں اسی لیے تو ہیں. اب جب دوسری قسط ہوئی تو میں سوچنے لگا عباس کمیلی صاحب تو ہمارے بہت بڑے علامہ، ذاکر، اشرف، نشتر پاک، یہ کہاں کہاں پڑھ چکے، شہداء کربلا، ادھر خراسان کہاں کہاں پڑھ چکے. یہ کیا معاملہ ہے امام مہدی پر؟ یہ کوئی بات ہی نہیں کی انہوں نے، نہ غیبت بتائی، نہ غیبت صغریٰ بتائی، نہ غیبت کبریٰ بتائی، نہ ظہور کا کچھ بتا رہے ہیں. اور یہ بھی سن لیا کہ عیسیٰ کے پیچھے نماز پڑھیں گے، اس پہ بھی کچھ نہیں بولے. ان کا باپ کا نام عبداللہ، اس پہ بھی کچھ نہیں بولے، جبکہ امام حسن عسکری نام ہے. یہ بھی اس پر بھی نہیں بولے کہ پیدا ہو چکے یا پیدا ہوں گے، اس پر بھی خاموش رہے. تو پھر میں بڑی دیر تک سوچتا رہا. میں نے کہا یہ معاملہ کیا ہے؟ ایک دم میرے دماغ میں 2 باتیں آئیں، اور وہ 2 باتیں میں آپ کو سنیں. 2 میں سے کوئی ایک ہوگی، آپ کسی پہ یقین نہ کیجیے گا. یہ دو باتیں میں آپ کو بتا دیتا. وہ بڑا بخرات بنتا ہے. شاہد مسعود جو ہے نا، وہ اپنے کو بڑا بخرات سمجھتا ہے. اس سے بڑا پڑھا لکھا کوئی پاکستانی میں نہیں. چشمہ لگا کے بیٹھ گیا، سمجھ اب میں ہی سب کچھ ہوں. اور جانے کہے کا ڈاکٹر ہے، ہومیوپیتھک ہے کہ نیم کی پتی بیچتا ہے، مجھے نہیں پتا کہے کا ڈاکٹر ہے. ابھی تو کہے کا ڈاکٹر بن گیا، مطلب آپ پتہ ہی نہیں. بھائی ڈاکٹر ہمیں بھی پتا ہے کیسے بنا جاتا ہے. کہے پہ پی ایچ ڈی ہے تیرا، کیا ہے؟ بس ڈاکٹر ہے. اور دوہرا نام رکھ لیا تو اس سے زور پڑتا شاہد مسعود، اور بیٹھ گیا. ابھی کر چکا ہے 3-4 سال پہلے امام مہدی پہ، پھر لے کے امام مہدی. بھائی تو امام مہدی پہ کیوں بولے چلا جا رہا؟ میں سمجھ میں نہیں آ رہا. تو کچھ لوگوں کو مینیا ہوتا ہے، مینیا سمجھتے ہیں. ہائے ہائے کیا کیا لفظ میرے پاس آتے ہیں جس کے معنی مجھے خود نہیں معلوم. اب وہ یہ سمجھے کہ بھائی ہم نے خوب امام مہدی پہ پڑھ لیا. اچھا اب جو انہوں نے پڑھا وہ سمجھے. یہ ایک بات بتا رہا ہوں، اس میں سے یہی ایک بات ہو سکتی ہے، اور دوسری بھی بتا دیتا ہوں، سکتا ہے وہ اب پڑھ لیا، وہ سمجھے امام مہدی پہ ہم پی ایچ ڈی ہو گئے، ہم سے زیادہ کوئی امام مہدی کے بارے میں جانتے ہی نہیں. اب اس کو کیسے عوام کے سامنے ٹی وی پہ بیٹھے ہیں یہ ثابت کریں جو ہم نے ریسرچ کی یہی صحیح ہے. تو انہوں نے کہا ایک شیعہ عالم بٹھاؤ، ایک سنی اپنی بتاتا رہے اور شیعہ کہتا رہے ہاں آگے چلیے، ٹھیک ہے ہاں آگے چلیے، تاکہ جو میں نے بنایا ہے عوام یہ سمجھے یہی عقیدہ امام مہدی پہ صحیح ہے جو شاہد مسعود نے بنایا. ارے تو ابھی پیدا ہوا ہے، 35,000 کتابیں امام مہدی پہ لکھی جا چکی، تو نے کتنی پڑھی ہے؟ کتنی پڑھی ہیں؟ میں نام گنانا شروع کروں تو غش کھا کے گر جائے گا. پہلے عربی کی کتابیں سناؤں، پھر فارسی کی، پھر اردو کی.
پھر فرینچ میں، پھر جرمن میں، پھر ڈچ میں، پھر ہندی میں، پھر گجراتی میں، پھر مراٹھی میں، پھر تلنگانہ میں. کہاں کہاں مہدی پہ ریسرچ ہوئی ہے، تو کہاں بیٹھا ہوا ہے؟ 4 کتابیں پڑھ کے سمجھ رہا ہے امام مہدی سمجھ میں آ گئے. صرف ایک کتاب پڑھ لے شاہد مسعود، تو ایک کتاب پڑھ لے. نہ تجھے کمیلی کی ضرورت ہے، نہ کسی سنی عالم، نہ کسی شیعہ عالم، نہ میری ضرورت ہے. میں تجھ سے کہہ رہا ہوں ایک کتاب، وہ ہے امام مہدی کا عقیدہ اہل سنت کے یہاں شام زئی کی کتاب، جس پہ انہیں شہید کیا گیا. وہ قائل تھے کہ امام مہدی پیدا ہو چکے ہیں، اس لیے ان کو مارا گیا. 250 صفحے کی کتاب ہے. اگر تجھے کہیں نصیب نہ ہو بنوری ٹاؤن کے مدرسے میں تو میرے پاس آ، میں فوٹو اسٹیٹ کرا کے دے دوں. تو اب یہ اپنا تھیسز عوام پہ لادنا چاہتا ہے، جو میں نے پڑھا ہے یہ مان لو. تو اس لیے اس نے کمیلی صاحب کو بٹھا لیا. ان کا ٹھیک ہے، انہوں نے دل رکھ دیا، اوکے ٹھیک، آگے چلیے اور آگے چلیے اور آگے چلیے. دوسری بات ایک اور میرے سمجھ میں ہو سکتا ہے نا، وہ یہ کہ کھوجے جتنے ہیں، برا نہ مانے کھوجے، یہ سارے کھوجے پہلے آغا خانی تھے، پھر اثنا عشری ہوئے. یہ 6 اماموں کو مانتے تھے. میرا خیال یہ کہ عباس کمیلی اثنا عشری نہیں. اور حیرت اس پہ کہ یہ والے میسج چلے کیوں نہیں. یہ دیکھیں بیٹھے ہیں بوری، یہ عباس ہمارے بھائی بوری آج سے 10 برس پہلے آئے تھے، میں شیعہ بننا چاہتا ہوں. میں نے کہا کیوں بن رہے ہیں؟ جو ہیں وہ رہیے. میں نے کہا بالکل شیعہ ہونے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ اگر آپ شیعہ ہو گئے تو بوری اپنے یہاں سے نکال دیتے ہیں جب شیعہ ہو جاتا ہے. آپ وہیں رہیے، سنیے یہاں، تبلیغ وہاں کی. تو جناب عالی وہ چونکہ 6 امام تک رک گئے کمیلی صاحب، تو اس لیے چپ رہے. امام مہدی ان کا ہے ہی نہیں، سبجیکٹ ہی نہیں ان کا. اچھا اگر کسی نے یہاں عباس کمیلی صاحب سے 12ویں امام پہ کوئی تقریر سنی ہو تو ہاتھ اٹھائیں. آج تک انہوں نے 12ویں امام پہ کوئی تقریر ہی نہیں کی. ہوتی تو ریکارڈ پہ ہوتی، میں ڈھونڈ رہا تھا نہیں ملی. اب میسج چلائیے کمیلی بھائی آدابرز، ضمیر اختر نے آپ کو کہہ دیا ہے کہ آپ شش امامیے ہیں، یہ غلط ہے یا صحیح ہے؟ اور دوسری بات یہ کہ آپ شاہد مسعود کی ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں. بتائیے دونوں باتوں میں کون سی صحیح ہے؟ آپ شش امامیے ہیں یا شاہد مسعود کے ٹاؤٹ ہیں؟ اب کل سے جتنی تقریریں ہیں نا ابو طالب تک، سب 12ویں امام پہ کروں گا، ساری. جسے سننا ہے آئے، اور مجھ سے سننا کہ امام مہدی کیا ہے. صرف ایک بات اس وقت عرض کر دوں، اس لیے کہ موضوع اس وقت نہیں ہے، کل سے عرض کروں گا شب قدر. یہ امام زمانہ کا موضوع شب قدر کل سے شروع ہوگا 22 سے اور 29 تک، جس میں برمودا پہ بھی ایک تقریر ہوگی، ظہور پہ بھی تقریر ہوگی. سارے سبجیکٹ آئیں گے اور بچے اور جوان ضرور غور سے سنیں اور ریکارڈ کریں. ایک بات اہل سنت اور شیعہ دونوں کان کھول کے سن لیں کہ آپ قادیانیوں سے لڑ رہے ہیں ختم نبوت پر. یہ طے ہے کہ اب نبی کے بعد ہمارے کوئی نبی نہیں آئے گا. آپ کو شرم نہیں آتی؟ آپ کہتے ہو حضرت عیسیٰ کعبے میں آئیں گے، کیا آپ محمد کے بعد عیسیٰ آئیں گے؟
شرم کرو. ارے ان کی شریعت منسوخ ہو چکی, انہیں نماز پڑھانے کا حق نہیں ہے. آپ کی معلومات بالکل ناقص ہے. کعبے میں مہدی آئیں گے, عیسیٰ نہیں. عیسیٰ کا تعلق کعبے سے نہیں ہے. اب آ بھی نہیں سکتے کعبے میں. ارے جس کی ماں اللہ کے گھر سے واپس, سن لو, عرض کروں گا تفصیل سے. ارے احمقوں, فلسطین میں یہ واقعہ ہوگا, کعبے میں نہیں. کعبے میں, کعبے کا مالک اس کی دادی کا گھر ہے, فاطمہ بنت اسد کا. میں پڑھوں گا عیسیٰ کی آمد, کسی نے اس طرح نہیں پڑھا. عیسائی کیا پڑھے گا میرے مقابل, تو مسلمان کیا ہے؟ سنو مجھ سے, سنو. کون بتائے گا فلسطین جب فتح کر کے, شام کو فتح کر کے امام مہدی پہنچیں گے تو فلسطین میں صف بنے گی نماز کی. 2.5 لاکھ کا لشکر مہدی کا اس وقت ہوگا. سارے دنیا کے ممالک کو فتح کرتے ہوئے جب فلسطین پہنچیں گے, فلسطین میں صفیں جمیں گی اور سب سے آگے مہدی کھڑے ہوں گے مصلی پر, اور ایسے میں بار بار مڑ کر دیکھتے ہوں گے. لوگ پوچھیں گے کیا دیکھ رہے ہیں؟ کبھی دیکھنا کہ ایک بار آفتاب میں کھڑکی بنے گی اور اوپر سے عیسیٰ اتریں گے. دونوں طرف سے راستے میں صفیں الگ ہوں گی, ایک راستہ بنے گا. عیسیٰ آئیں گے, عیسیٰ سلام کریں گے مہدی کو, اس لیے کہ آنے والا صاحب خانہ کو سلام کرتا ہے. پہلے فلسفہ تو سمجھو. جو سواری پہ ہوگا وہ پیدل کو سلام کرے گا. یہ شریعت بتا رہا ہوں, یہ کوئی قصے کہانی نہیں ہے. صاحب خانہ پر سلام کرے گا آنے والا, واجب. عیسیٰ پہ واجب ہے کہ مہدی پہ سلام کریں, اس لیے کہ یہ علیہ السلام ہے. سورہ قدر میں ان پہ سلام ہے, سلام ہی حتی, یہاں تک کہ فرشتے کہیں مہدی تم پہ سلام, تم پہ سلام, اور یہاں تک کہ صبح ہو جائے. ارے رات بھر بس ایک لفظ سلام ہو, سلام ہو, سلام. آپ اعمال کی باتیں کر رہے ہیں. سلام, فرشتوں کی ڈیوٹی سلام سلام سلام, یہاں تک کہ مطلع فجر نمودار ہو جائے. فجر کوئی صبح نہیں, فجر مہدی کا نام ہے. عصر بھی مہدی کا نام ہے, فجر بھی مہدی کا نام ہے. اب سن لو جو بڑے شریعت میں سنے ہوئے ہیں وہ سے سنو شریعت. اب وہ باب کھولو جہاں نماز پڑھائی جاتی ہے, شیعوں کے ہاں بھی اور سنیوں کے ہاں بھی. 2 امام جمع ہو گئے, ایک اسٹیٹس کے, یہ مہدی ہیں, یہ عیسیٰ ہیں, یہ امام ہیں, نبی ہیں. نماز کون پڑھائے؟ اب شریعت شروع ہو رہی ہے, شریعت کی کتاب شروع ہو رہی ہے. تب پہلے یہ دیکھا جائے گا کہ علم قرآن کس کے پاس زیادہ ہے, کس کی قرأت سب سے اعلیٰ ہے. یہ تو عبرانی بولتے ہیں, عربی تو ان کی مادری زبان ہے.
عیسیٰ کی مادری زبان عربی تھوڑی ہے، یہ تو صاحب زبان ہے. اچھا انہوں نے کہا اگر دونوں امام برابر کے مفسر قرآن ہوں تو پھر فیصلہ اس پہ ہوگا کہ علم حدیث میں افضل کون ہے. اے بھائی حضرت عیسیٰ نے نبی کے پاس بیٹھے نہیں، وہ کوئی صحابی حدیث سنی نہیں. مہدی کے یہاں تو 11 پشتوں سے حدیث حدیث حدیث. اچھا بھائی علم حدیث میں بھی دونوں برابر ہوں، دونوں برابر ہوں تو پھر کیسے فیصلہ دیکھا جائے گا علم کلام میں افضل کون ہے. اگر علم کلام میں بھی دونوں برابر ہوں تو پھر دیکھا جائے گا شجرہ کس کا افضل ہے. مہدی کا باپ تو علی ہے، عیسیٰ کا باپ تو اب کیا ہو. ارے بھائی نہیں، وہ تو حضرت مریم کے شجرے میں بہت افضل شجرہ ہے، ٹھیک ہے. اچھا یہ سیدہ کے شجرے میں ہاں بیویاں تو بطول دونوں تھیں لیکن شجرہ برابر نہیں ہو سکتا. چلیے مان لیا سنی علماء کی بات. اب آخری فیصلہ سنی علماء نے لکھا ہے، میں کیا کروں. جب فیصلہ نہ ہو پائے آخری فیصلہ یہ دونوں اماموں میں جو زیادہ خوبصورت ہو. فیصلہ ہو گیا نا. اے سنیو سنو، آنکھیں کھولو ختم نبوت والے. عیسیٰ زیادہ خوبصورت ہے یا مہدی؟ یہ کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ یہ حسن کہاں سے ملا ہے عیسیٰ کو؟ حضرت یوسف سے. اچھا وہ بہت خوبصورت تھے. اور مہدی کو حسن کس کا ملا؟ محمد کا. دونوں میں افضل کون ہے؟ یہ ہم شبیہ ہے محمد رسول اللہ، یہ ہم شبیہ ہے یوسف. تو اب یوسف محمد کو نماز پڑھا سکتے ہیں؟ عقل عقل ہوش کے ناخن لو سنی علماء، کان کھول کے سنو. محمد کے مصلی پر کوئی نبی نماز نہیں پڑھا سکتا، پیچھے پڑھنا پڑے گی. مصلی کے مالک مہدی ہیں عیسیٰ. تو یہ احمقانہ بات کہ عیسیٰ کو افضل کر دو مہدی سے، یہ بے وقوفی کی بات ہے، اس میں کوئی دم نہیں ہے. اسی طرح اور جہاں جہاں عقائد امام مہدی کے خراب کیے جا رہے ہیں ٹیلی ویژن پہ سب صحیح کروں گا. اس وقت تو عقیدہ علی جو ہے بس اس پہ ہم سرشار ہیں، اور وہ بھی اس کا سوداگر کا عقیدہ. اور ادھر وہ آیا عید کے کپڑے لینے. جب آدھی رات آ گئی تو زری میں سے آواز آئی علی کی، جا کپڑے لے لے. تقریر ختم ہو گئی. جا کپڑے لے لے، جا بغداد کی اس گلی میں جا جہاں جواہرات بیچنے والے رہتے ہیں، وہاں فلاں یہودی رہتا ہے، اس کا یہ نام ہے، اور اس سے جا کے بس یہ کہہ دینا علی کا قرضہ تو ادا کر دے. یہ چلا بھائی کشتی پہ بیٹھا دجلہ میں اور پہنچ گیا بغداد. پتہ پوچھتا ہوا پہنچا. یہودی کی محفل جمی ہوئی تھی، سب اس کے دوست ووست بیٹھے تھے، خادم امیر آدمی تھا. ایک غلام نے جا کے کہا ایک بدو آیا ہے بالکل پھٹے سے کپڑے پہنے ہوئے، میلے دیہاتی. وہ کہتا ہے مجھے ملنا ہے. کہ اس سے پوچھو کیا چاہتا ہے. غلام نے کہا بھائی تو چاہتا کیا ہے ہمارے مالک سے امیر سے. کہا وہ علی کا قرضہ لینے آئے ہیں. ارے بھاگتا ہوا چلا، باہر آیا، سر سے پیر دیکھا. کیا کہا تم نے؟ ذرا پھر تو کہو یہ کہا کیا؟ یہ کیا کہا؟ اس نے کہا بھائی ہمارے بچوں کے پاس تو عید کے پہننے کے کپڑے نہیں ہیں. ہم نے نجف کا رخ کیا کہ علی سے کپڑے دیں گے. ہم آدھی رات تک بیٹھے رہے، نجف سے علی نے آواز دی زری سے، جا میرا قرضہ اس یہودی پر ہے لے لے. اندر آؤ. جہاں بیٹھا تھا گدی نشین وہاں گدی پہ بٹھا دیا، اور اب ہاتھ باندھ کے سامنے بیٹھا. کہ فنجان لاؤ اس کے لیے، چائے لاؤ. ارے بھائی تو تھکا ہوا آ رہا ہے، پانی پلاؤ، شربت پلاؤ، چائے لاؤ، فنجان لاؤ. خاطریں ہونے لگی. اب وہ بیٹھا دیکھ رہا، شربت پی لیا، پانی پی لیا، تھکن دور ہوئی. ہاں
فنجان پی لیا؟ ہاں. اب بتاؤ علی نے کیا کہا؟ ایک ہی جملہ ہے اس میں، اسی پہ تقریر ختم ہو جائے گی، یہ ایک ہی جملہ ہے. اب بتاؤ علی نے کیا کہا؟ علی نے یہ کہا میرا قرضہ اس سے لے لو. جھوم رہا جھوم رہا. جہاں بھی علم نور بن کے آ جائے، مذہب و ملت کی قید نہیں. مسلمانوں شرم کرو، معرفت تلاش کرو، بے وقوفی کی باتیں مت کرو. آئیں گے اور نماز پڑھائیں گے، سب بے وقوفی کی باتیں، اس کی کوئی دلیل نہیں آپ کے پاس. علی کی محبت میں ڈوب جائیے، دیکھیے پھر کیسے علم ملتا ہے. کھانا لاؤ، اس کے لیے کھانا لاؤ، جو سب سے اچھا کھانا مطبخ میں ہو وہ لاؤ. دسترخوان، نعمتیں یہاں سے وہاں تک، کھانا کھاؤ. کھایا، پیٹ بھر گیا؟ ہاں. پانی پیو، پانی پیو. آرام سے ہو؟ ہاں. اب بتاؤ علی نے کیا؟ تم کیا جانو اس جملے کا کیف کیا ہے؟ ارے علی اور کسی سے قرضہ مانگے؟ تمہیں کیا پتا کیف کیا ہے؟ اچھا تو بتاؤ علی نے کیا کہا؟ اس نے کہا ہم گئے، مولا علی نے پکار کے ذریعے سے کہا تمہیں اپنے بچوں کے عید کے کپڑے چاہیے، جاؤ وہ یہودی ہمارا قرض دار ہے، اس سے ہمارا قرضہ لے لو. جھوم. اس کی اور خاطر کرو، اس کے پنکھے جلو، گرمی سے آ رہا. کچھ دیر گزری کا اب بتاؤ علی نے کیا کہا تھا؟ اور اس کے بعد اٹھا اور کہا سنو میں کشتی میں تھا اور میں ڈوبنے والا تھا، اس وقت میں نے علی کو پکارا تھا، میرے ہاتھ میں سچے یاقوت کی تھیلی تھی، میں نے کہا تھا یہ نذر کروں گا آپ کو اور میں بھول گیا. یہ کہہ کر غلام سے کہا تجوری کھولو اور وہ تھیلی یاقوتوں کی لاؤ، اور تھیلی لا کر سامنے رکھی گئی. کہا ایک ٹرے لاؤ، کشتی لاؤ، لائی گئی. سارے یاقوت اس میں ابل دیے، انڈیل دیے. اس کے بعد کہا یہ ہے علی کا قرضہ. یہ تو بتاؤ علی نے کہا کیا؟ اٹھاؤ یہ ہے علی کا قرضہ اور جا کے نجف میں کہہ دو کہ مولا آپ کا قرضہ اس یہودی نے ادا کر دیا. چلو میں تمہیں کشتی تک پہنچا دوں، عید قریب ہے، تمہیں جانا ہے، بچوں کے کپڑے بنوانا ہے. ایک کشتی بلائی، کہا یہ ہماری کشتی ہے اور یہ کشتی باندھ تمہیں منزل تک پہنچا دیں گے. نجف پہنچو گے پھر اپنے دیہات چلے جانا، لیکن کشتی پہ بیٹھنے سے پہلے یہ تو بتا دو علی نے کیا کہا. جیسے ہی اس نے کہا، علی نے کہا تھا میرا قرضہ اس سے لے لو، وہیں تڑپا اور تڑپ کے ساحل پہ مر گیا. قرضہ دے کے علی کا مر گیا، مطلب جنت میں جانا ہی جانا ہے. ارے جنت میں جانا ہے، علی کا قرضہ تو ادا کرو. ارے یہودی ادا کر رہا ہے، تم نہیں مسلمانوں ادا کرو گے. ابھی میں نے میٹرو ٹی وی پہ کہا ہے کہ مسلمانوں پر، امت پر علی کا قرضہ ہے. محبت، علی سے محبت کرو، یہی قرضے کی ادائیگی. بچے کو سکھاؤ کہ یہ محبت ہو جائے. کیوں اور کیا نہیں ہے ذکر علی میں، کیوں اور کیا کیا، محبت گئی. کپڑے مل گئے نا اس کو، کپڑے مل گئے، کپڑے مل گئے. ہائے، یہی تو کہا رو کے زینب نے بابا عید کو کیا ہوگا. 10 دن کے بعد عید ہے. ہائے ہائے، بیٹوں سے کہا تھا جبریل رسول اللہ کے پاس جنت کا کافور لائے تھے. رسول اللہ نے اسے 5 حصوں میں تقسیم کیا تھا. ایک اپنے لیے رکھا، ایک میرے لیے، ایک سیدہ کے لیے، ایک حسن کے لیے، ایک حسین کے لیے. بیٹے وہ کافور جنت کا ہے. جب کفن پہنا لینا تو جنت کا رسول کے ہاتھ کا یہ کافور میرے کفن میں ڈال دینا. مولا آپ سے پوچھوں کچھ، 5 حصے لگے، رسول کا حصہ آپ نے اپنے ہاتھ سے کفن میں ڈالا، سیدہ کو آپ نے کفن پہنایا تو سیدہ کا حصہ دیا. حسن مجتبیٰ کا کفن تیار ہوا، حسین نے وہ کافور حسن کو دیا. اے آقا یہ حسین تک جنت کا کافور پہنچا. بھائی یہی ماتم ہے. جیو ماتم
حیدر کرار ہے. الوداعی مجلس ہے, شہادت کی آخری مجلس ہو رہی, سلسلے کی چوتھی مجلس. عباس کا خیال رکھنا. کہتے ہیں جب حسن اور حسین کفن پہنانے لگے, دروازہ کھولا کہ عباس اندر آ جاؤ. معصوم کو معصوم کفن پہناتا ہے. عباس کو شریک کر کے بتایا عباس معصوم ہیں اور سید ہیں عباس. یا سیدی یا عباس, ابن زہرا یا عباس. جو زہرا کا بیٹا ہے وہ سید ہے, جو علی کا بیٹا ہے سید ہے. معصوم عباس, صاحب عصمت عباس. امام حسن نے بلا لیا, آؤ ہمارے ساتھ, باپ کا جنازہ مل کے اٹھاؤ. تابوت اٹھا. کہتے ہیں جب جنازہ چلا, جدھر جدھر سے گزرتا, جب مسجد حنانہ کے سامنے سے گزرا تو محراب مسجد خم ہوئی. آج تک جھکی ہے سلامی میں. جدھر سے جاتے درخت جھکتے, علی کے جنازے کو سلام کرتے. کئی ہزار یتیم بچے بیوائیں رو رو کے کہتے ہمارا والی و وارث جا رہا ہے. اب یتیموں کی خبر گیری کون؟ بڑا مجمع تھا جنازے میں. خلیفہ وقت کا جنازہ تھا, بادشاہ عرب کا جنازہ تھا. وصیت کے مطابق آدھے راستے سے سب کو واپس کیا گیا. صرف گھر والے جائیں گے, نہیں بتایا جائے گا کہ دفن کہاں ہوں گے. علی نے بتا دیا تھا آدم اور نوح کی قبر کے درمیان قبر تمہیں حسن تیار ملے گی, وہاں دفن کر دینا اور پھر چھپ کر دیکھ لینا قبر میں. ہم ہی کو پاؤ گے, ہم ہی کو پاؤ گے. ایک جگہ نہیں, بار بار مولا علی نے ظہور فرمایا. بعد شہادت بیٹوں کے پاس آئے, دفن کر کے اپنے بادشاہ کو. آخری جملے تقریر کی عرض کر رہا ہوں, پھر تابوت برآمد ہوگا, مولا علی کو اور ماتم ہوگا, الوداعی ماتم اور پرسہ. ایسا لگا جب کوئی اپنے بادشاہ کو دفن کر کے سر پہ خاک, آنکھ میں آنسو. شہزادے اترے. کچھ دور اسی پہاڑی پہ نجف کی چلے تھے, ایک درخت کے نیچے سے رونے کی آواز آئی. بڑی درد بھری آواز تھی. امام حسن کے قدم ادھر اٹھ گئے. آ کے دیکھا تو درخت کے نیچے ایک اندھا فقیر, جسم پہ اس کے بیماری کے نشان, اپاہج, ہاتھ بھی ٹیڑھے, پیر بھی بیکار, رو رہا تھا چیخ چیخ کے اور کہتا تھا اے میرے چاہنے والے, اے میرے دوست, تو ہی تو ایک تھا دنیا میں میرا ایک تو ہی تھا جو میری خبر گیری رکھتا تھا. اے میرے دوست, آج تیسرا دن ہو گیا, نہ رات کا کھانا تو نے مجھے کھلایا, نہ دن کا کھانا کھلایا. یہ تو بتا دے کیوں ناراض ہو گیا مجھ سے کیا خطا ہو گئی جو تو نہیں آتا. امام حسن وہیں بیٹھ گئے. اس کی دردناک آواز سن کر امام حسین بھی بیٹھ گئے وہیں پر. کہا بھائی کون ہے تیرا دوست, میں ڈھونڈ کے لاؤں گا. وہ تجھے کھانا دیتا تھا روز. کہاں, 3 دن سے نہیں آیا. کہ کوئی نشانی اس کی؟ کہ میں تو اندھا ہوں, میں نے آج تک اسے دیکھا نہیں. ہاں یہ بتا دوں تم کو, جب وہ آتا تھا تو میرا سر اپنے زانوں پہ رکھ کے میرا سر دباتا تھا, میرے شل ہاتھ دباتا تھا, میرے پیر دباتا, اور پھر اپنے ہاتھ سے نوالے بنا کے مجھے کھانا کھلاتا تھا, پھر پانی پلاتا تھا. کہا بھائی بڑا اچھا دوست تھا تیرا, ہم کوشش کریں گے کہ ہم تیرے دوست کو ڈھونڈ کے لا دیں. یہ تو بتا تو نے اس کی آواز سنی ہے؟ کہاں آواز سنی؟ کیا کہتا تھا وہ؟ کہ جتنی دیر بیٹھتا تھا دنیا کی مذمت کرتا رہتا تھا اور اللہ کی تعریفیں کرتا رہتا تھا, نبی کی تعریفیں کرتا رہتا تھا. کہ آواز کچھ یاد ہے؟ کہاں جب سے تم آئے ہو جیسی آواز تمہاری ہے نا ایسی آواز
رو کے کہا وہ میرے بابا علی تھے. سلامت رہو، وہ میرے بابا علی تھے. انہی کو دفن کر کے آ رہے ہیں. ایک ظالم نے 19 کی صبح ان کے سر پہ ضربت ماری اور آج 21 کی صبح ان کی روح رسول اللہ کی طرف پرواز کر گئی. ابھی تو نجف میں دفن کیا ہے کہ اس کی قبر بن گئی. میرا دوست مر گیا، اب میں جی کے کیا کروں؟ مجھے قبر تک لے چلو. شہزادے اسے پکڑا کر قبر علی پہ لائے. قبر علی کا پہلا زائر ایک بار قبر پہ دونوں ہاتھ رکھ کے گرا اور کہا میرے دوست جہاں تو ہے مجھ کو بلا لے. تڑپا، وہی مر گیا. محبت ہو تو ایسی ہو. ارے علی سے محبت کی حدیں تم تلاش کرو گے نہیں ملے گی. 18 بیٹے 18 بیٹیاں. علی کی سب سے چھوٹی بیٹی 5-7 برس کی تھی جس کا نام خدیجہ صغریٰ بنت علی تھا. جب مسجد کوفہ کے صدر دروازے سے باہر آؤ گے تو بالکل صدر دروازے کے سامنے ایک چھوٹا سا روضہ بنا ہے، اس پہ لکھا ہے قبر خدیجہ بنت علی. ارے یہ بچی کب علی کی مر گئی؟ کہتے ہیں جب دفن کر کے علی کو شہزادے واپس آئے تو بہنیں لپٹ گئیں کہ بابا کو خاک میں چھپا دیا. بھیا کیسے بابا کو زمین میں دفن کیا؟ بڑا کوہرام ہوا، رات بھر بہنیں تڑپتی رہی، مگر جب صبح ہوئی تو علی کی سب سے چھوٹی بیٹی خدیجہ بابا کہتے کہتے مر گئی. ارے وہیں قریب میں اس کا روضہ بنا. میں کہوں گا خدیجہ بی بی ذرا قید خانے شام میں آئیے. سکینہ بی بی پکار رہی ہے بابا. سکینہ تڑپتا ماتا حیدر مولا